اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ کل کا سبق شدت، رخوت اور توسط۔ کسی کو کوئی شک ہے یا میں سوال پوچھوں؟ شدت، ابھی مجھے دیکھیں، کتاب کو بھی چھوڑیں۔ شدت کن حروفوں میں پایا جاتا ہے؟ اجدک قطبت۔ رخوہ کون سے حروفوں میں پائے جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ رخوہ ہیں، اور اس کے درمیان ایک اور بھی ہے لن عمر، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ توسط۔ اس کو توسط کہتے کیوں ہے؟ درمیان میں ہے۔ آپ لوگ بھی سبق پڑھتے ہو نا ادھر، کچھ تو جواب دیا کرو۔ وہ بازی لے کے جا رہا ہے، ہاں نمبر اس کے بڑھ رہے ہیں۔ لن عمر توسط۔ توسط کا مطلب کیا ہے؟ توسط صفت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، شدت اور رخوت کے درمیان میں ہے۔ اس میں تھوڑا سا رخوت ہے اور تھوڑا سا شدت ہے، تو اس کو نہ مکمل طور پہ شدت میں ڈال سکتے ہیں اور نہ اس کو مکمل طور پہ رخوہ میں ڈال سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک درمیانہ مخرج دے دیا، صفت دے دی توسط کا، اور توسط کا مطلب یہ درمیان، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کاف اور تھا، اس کو ہمس میں بھی شمار کیا ہے اور اس کو شدت میں بھی شمار کیا ہے۔ کوئی جواب دے سکتا ہے کیوں؟ تو اس میں کون سا صفت زیادہ ہے، کون سا کم ہے؟ شدت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور آواز میں سختی ہوگی، لیکن تھوڑا سا ہمس ہونے کی وجہ سے آواز تھوڑا سا آخر میں جاری ہوئے گا، لیکن زیادہ جاری کرو گے تو ہاں کی آواز آئے گی جو لحن جلی ہے، حرام ہے۔ ماشاء اللہ، آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعلا، صفت نمبر 5، استعلا یعنی بلند ہونا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مستعلیہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور ایسے حروف 7 ہیں جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ خصا ذاقن قض، ادا کے وقت آپ دیکھو گے زبان اوپر چمٹ جاتی ہے، اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اچھا، استعلا، اعلی، عالی، اونچا۔ تو استعلا میں ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے،
زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں استعلاء میں کتنے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا اور حرف کا موٹا ادا ہونا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، یہ استعلاء ہے۔ اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص، اخ، اص، او، اغ اور اوت، اوق، اغ۔ تو اس میں زبان کی جڑ جو ہے یہ جگہ بتایا تھا نا، بتایا تھا، یہ سرا، نوک، سرا، اطراف، وسط اور یہ جڑ۔ تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی، صحیح مخرج ادا کرو گے تو ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، استفال، اس کے مقابلے میں استفال ہے۔ استفال مطلب نیچے رہنا۔ جن حرفوں میں یہ صفات پائی جائیں ان کو مستفلہ کہتے ہیں۔ مستعلیہ یعنی وہ الفاظ وہ جو اوپر ہی ادا ہوتے ہیں، اور مستفلہ جو نیچے نیچے ادا ہوتے ہیں۔ تو مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو استعلاء اور استفال ایک دوسرے کی ضد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ضد ہے ایک دوسرے کی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں۔ استعلاء کیا چیز ہے؟ استعلاء کون سی صفت ہے؟ جس میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے تو آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں استفال ہے مستفلہ، یعنی زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی اس لیے آواز باریک رہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ استعلاء اوپر، تو زبان کی جڑ جب اوپر اٹھتی ہے تو استعلاء کہتے ہیں، اور جب یہ نیچے رہتی تو مستفلہ ہے۔ سفلا سے نکلا ہے، سفلا ثنایا آپ لوگوں نے پڑھا تھا، ثنایا سفلا، ٹھیک ہے نا۔ اور رباعی میں سفلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، رباعی میں سفلا ہے؟ ہاں، اب اس کو کہتے ہیں عقل کا امتحان۔ ہاں ہاں، سفلا مطلب نیچے والے، تو نیچے بھی دانت ہے نا، نیچے بھی دانت ہے اوپر بھی دانت ہے، تو اوپر والے کو عالی کہتے ہیں اور نیچے والے کو سفلا کہتے ہیں۔ استفال تو سفلا، نیچے کے دانت جتنے بھی ہیں اس کو سفلا کہتے ہیں، اور اوپر کے جتنے بھی اس کو علیا کہتے ہیں، عالی۔ تو استعلاء اوپر کی طرف اٹھنا زبان کی جڑ کا، جس کی وجہ سے الفاظ موٹے ہو جاتے ہیں، اور استفال یا مستفلہ جو الفاظ نیچے نیچے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی اور الفاظ بھی حروف بھی باریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خص، ضاف، قض، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سارے نیچے نیچے ہی ادا ہوں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا، جس کی وجہ سے مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں۔ استعلاء موٹے ہو جاتے ہیں اور یہ باریک رہتے ہیں۔ مستعلیہ کے سوا باقی سب حروف مستفلہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں استعلاء اور استفال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہو گئے۔ تو یہ جب استعلاء میں کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، الفاظ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، زبان کی جڑ نیچے ہی رہتی ہے اور حروف بھی موٹے نہیں ہوتے، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہو گئے۔ باقی پڑھیں آگے، بس کافی ہے، پڑھیں۔ اطباق، ملنا،
جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے ملصق ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ اور ایسے حروف 4 ہیں، صاد، ضا، طا، ظا۔ اچھا، وسط زبان یہ اطراف ہے، طرف کے علاوہ جب اوپر ہم زبان کو لیتے ہیں تو اوپر سے ہی یہ سارا وسط زبان میں آتا ہے، وسط لسان زبان کا درمیان میں آتا ہے۔ یہ کنارے ہیں، کنارے سے جیسے اوپر آؤ گے تو یہ پورا کا پورا وسط زبان میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کنارہ آئے گا۔ تو ابھی کیا ہے، صاد، وا، یہ والا جو ہے، یہ والا حصہ زبان کا اوپر والا حصہ، یہ جب اوپر کے تعلق کے ساتھ ملصق ہو جاتا ہے تو اطباق کا صفت پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اوف، او، اور اوت، زبان بالکل اوپر چمٹ جاتی ہے، لیکن اس انداز میں اوپر چمٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ ایسے آ جائے، تھوڑا سا ایسے ہو کے زبان ایسے آئے گی تبھی بنے گا۔ اطباق جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ اور ایسے حروف 4 ہیں، صاد، وا، ظا اور طا۔ انفتاح کھلنا جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں، منفتحہ کھلنا۔ انفتاح، مفتاح جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں عربی میں؟ چابی کو مفتاح کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے جدا رہتا ہے۔ تو یہ اطباق اور انفتاح ایک دوسرے کی ضد ہو گئے۔ اطباق میں کہتے ہیں زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے چمٹ جاتا ہے، اور انفتاح میں کہتے ہیں کہ زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے نہیں لگتا، نہیں چمٹتا، اسے دور رہتا ہے۔ تو یہ صاد، وا اور طا، وا، ان 4 حروفوں کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انفتاح جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے جدا رہتا ہے، خاص زبان کی جڑ تعلق سے لگ جائے یا نہیں۔ زبان کی جڑ نہیں، زبان کا بیچ جو ہے درمیان وہ نہیں لگے گا، جڑ لگتا ہے تو لگنے دے، جیسے قوف میں لگتا ہے، جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے، جڑ لگے یا نہ لگے اس کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن وسط زبان نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ انفتاح اور اطباق ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اطباق میں کہتے ہیں کہ زبان کا بیچ اوپر کے تعلق کے ساتھ ملصق ہو جاتا ہے، اور یہ انفتاح اس کی ضد ہے، تو زبان کا بیچ اوپر نہیں لگے گا، باقی جڑ لگتا ہے تو لگنے دے، جڑ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اطباق و انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ دو بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ آج کون سے سبق ہم کون سے 2 صفت پڑھیں؟ استعلاء اور استفعال۔ استعلاء میں کہتے ہیں زبان کی جڑ اوپر کے تعلق کی طرف لگے اور آواز موٹی ہو، خف، ضاط، قض، یہ حروف ہیں استعلاء کے، اور اس کے علاوہ سارے استفعال ہیں،
جس میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی اور آواز بھی حروف بھی باریک ادا ہوں گے۔ دوسری صفت جو ایک دوسرے کے مقابلے اطباق اور انفتاح ہے۔ اطباق جس میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف ملصق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں۔ ان کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں، انفتاح ہے اس میں، یعنی اس میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں چمٹے گا، اور جڑ لگے یا نہ لگے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، انفتاح کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بس کوئی سوال؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم میم مشدد غنہ ثم انتم اس میں بھی غنہ ہوگا۔ ہؤلائی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حمزہ حروف مدہ کے بعد جب سکون یا حمزہ آ جائے اس میں مد کریں گے کم از کم 3 الف، اور یہ بہتر ہے کہ 3 الف ہو، 2 الف بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر 3 ہے۔ اور الف کی مقدار کیا ہے؟ یہ ہے، یہ الف کی مقدار ہے۔ کتنا پڑھیں گے؟ ہؤلائی، ٹھیک ہے نا، یہ الف کی مقدار ہے، ٹھیک، اور یہ زبر ہے، زبر زیر پیش، یہ مقدار ہے۔ جب 2 حرف 2 زبر بنتے ہیں تو 2 زبر سے 1 الف بنتا ہے، 2 زیر سے 1 یا بنتی ہے، 2 پیش سے 1 واو بنتا ہے۔ تو جب آپ جیسے اولائک اولائک اولائک، اور اس کو ایسے پڑھو گے اولائک او او
تو وہ بنے گا. تو جب بھی حروف مدہ کے بعد ساکن یا حمزہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہم مد کریں گے، کم از کم 3 الف یاد رکھنا. ثم انتم هؤلاء تقتلون، تقو قاف قلقلہ آنے والا انشاءاللہ کل پرسوں. تقتلون انفسکم. اور ایک قاعدہ آج یہ سنو، جب حروف مدہ کے بعد ساکن یا حمزہ آئے گا تو مد کریں گے ادھر. دوسرا قاعدہ، جب نون ساکن کے بعد حمزہ یا ہا آ جائے تو وہاں پہ اظہار کریں گے. اظہار کیا چیز ہے؟ نون کو نون ہی پڑھ کے آگے جائیں گے، اس میں زیادہ نہیں رکنا. اس کے علاوہ اس میں غنہ ہوگا. ادھر دیکھیں، انتم، اس میں رکنا ہے کم از کم 1 الف کے مقدار. انتم، ٹھیک ہے. اور آگے پڑھیں، تقتلون انفسکم وتخرجون، را زیر باریک، وتخرجون فریقا منکم، نہ حمزہ ہے نہ ہا ہے تو منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا الف کی مقدار تفادوهم وهو محرم، را پر زبر ہے، محرم علیکم اخراجهم نہیں ٹھیک ہے نا، آواز جاری رہے گی نا. اخراجهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة، خزي اس میں بھی غنہ ہے نا، نون آتا ہے نا آخر میں، خزیون، اور اس کے بعد فا آیا ہے تو ادھر بھی غنہ کریں گے. خزیون فی الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. ایک اور قاعدہ، وہ بھی مدہ ہے نا، اس لیے جب ایک لفظ میں آ جائیں حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون ایک حرف ایک لفظ میں آ جائے تو ادھر لازم آپ نے مدہ کرنا ہے. جیسے انبیاء ہؤلاء، اس میں لازم آپ نے کرنا ہے. اور اگر یہ حمزہ دوسرے حرف میں آ جائے، دوسرے لفظ میں آ جائے، حروف مدہ حرف مدہ ایک لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے میں ہو تو اس میں آپ کو مرضی ہے، لمبا پڑھے چھوٹا پڑھے. جیسے یردون الی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، تینوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس میں چھوٹا سا مد کرتے ہیں، یہ پہچان کے لیے، ورنہ مد ایک ہی ہے، لیکن پہچان کے لیے کہ یہ چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ. فا کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ مخرج فا، ہاں فا
وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى، اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى، اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.